بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 57 پڑھنے جا رہے ہیں۔ باب القناعۃ والعفاف والاقتصاد فی المعیشۃ والانفاق وذم السؤال من غیر ضرورت۔ قناعت اور سوال سے بچنے اور معیشت میں میانہ روی اختیار کرنے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی مذمت کا بیان۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ قرآن پاک کی وہ آیات اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ذکر کریں گے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ سوال سے بچا جائے اور بلا وجہ سوال کرنے کی مذمت بیان کی جائے گی کہ جو شخص بلا ضرورت سوال کرے صرف اپنے مال کو زیادہ کرنے کے لیے تو وہ قابل مذمت ہے۔ قال تعالی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کوئی زمین پر چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر ما عام ہے، یعنی یہ عموم کے لیے ہے۔ کلام عرب میں یہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے جاندار، خواہ وہ جنگل کے درندے ہوں یا فضا کے پرندے یا زمین کے حشرات یا دریا خشکی کسی بھی طرح کے، تو ہر کسی کا جو کھانا پینا ہے وہ اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، اس لیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور اللہ ہی پر نظر رکھنی چاہیے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں۔ وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ واقف ان کو مالدار خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ تم ان لوگوں کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اصل فقراء کے بارے میں فرمایا کہ اصل فقراء کون ہے، اور اس میں فرمایا بِسِیمَاهُمْ یعنی تم ان کی علامتوں سے ان کو پہچانو گے۔ سیماہم یعنی کسی چیز کی وہ خصوصی علامت جس سے وہ پہچانی جائے۔ وقال تعالی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ کرنا اعتدال سے ہوتا ہے۔ تو اس میں اعتدال کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا اور خرچ جو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کیا کریں، میں ان سے رزق رسائی کی درخواست نہیں کرتا، نہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلایا کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس لیے انسان اللہ کی عبادت ہی کو اپنا مقصد بنائے اور دنیا کو بقدر ضرورت ہی رکھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا غنی مال و اسباب کے زیادہ ہونے کا نام نہیں، غنی تو نفس کے استغنا کا نام ہے۔ العرض بفتح العین والراء مال کو کہتے ہیں۔ عرض بمعنی مال، اسباب اور اسی طرح کوئی سامان، کوئی بھی جمع شدہ جو سامان ہو اس کو عرض کہتے ہیں،
اور اس کی جمع عروض آتی ہے، اور یہ باب ضاربہ یا ضریب سے آتا ہے۔ تو اس میں یہ بتا دیا کہ غنا کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس جتنا بھی مال ہو، اگر یہ دل کا غنی نہیں، یعنی کنجوس ہے، اس کے دل میں غنا نہیں ہے، تو وہ خرچ کرنے میں ضرور کنجوسی ہی سے کام لے گا، اور ہر وقت اس کو اپنے مال کے ختم ہونے کا خطرہ بھی لگا رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر آدمی کا دل غنی ہے تو وہ خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لے گا، اور اس کو مال کے جمع کرنے کی فکر بھی نہیں ہوگی، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا رہے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ غنا کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ مال و دولت کے کم یا زیادہ ہونے سے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور بقدر ضرورت اس کو رزق دیا گیا، اور اللہ نے جو کچھ اس کو دیا اس پر اس کو قناعت کی توفیق بھی حاصل ہو گئی۔ افلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہو جانا، اپنی مراد پا لینا، اپنی کوشش میں پورا ہو جانا۔ یہ حدیث باب فضل الجوع و خشونۃ العیش الی آخری اس میں گزر چکی ہے، تو اب اس باب کے تحت یہ دوبارہ آئی۔ تو اس میں بتایا گیا روزی کا کفافن، کفافن کہتے ہیں اس روزی کو جو نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، اور اس کو کفاف کا مطلب رکنا، اس کو کفاف اس لیے ہی کہتے ہیں کہ اتنی روزی ملنے کے بعد یہ شخص سوال کرنے سے رک جاتا ہے۔ نیز اس حدیث میں ایسے لوگوں کی خصلت کا بیان ہے جو بقدر ضرورت روزی پر راضی رہتے ہیں اور کسی سے شکایت نہیں کرتے، اور اس جملے میں بھی یہ ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے مناسب روزی کفاف والی یعنی بقدر ضرورت والی روزی مناسب ہے، کیونکہ مالداری جو ہے یہ آدمی کو متکبر بنا دیتی ہے، اور فقیری اور غربت آدمی کو ذلیل کر دیتی ہے، اور بقدر کفاف میں دونوں ہی خطرے نہیں، یعنی انسان دونوں سے ہی محفوظ ہو جاتا ہے، متکبر بھی نہیں ہوتا اور اسی طرح ذلیل اور حقیر بھی نہیں ہوتا۔ وعن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم قال یا حکیم ان هذا المال خزر حلو فمن اخذه بسخاوت نفس بورک له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى۔ قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے عطا فرمایا، پھر میں نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا، پھر سوال کیا، پھر عطا فرمایا، پھر فرمایا اے حکیم بے شک یہ مال سرسبز اور شیریں ہے، پس جو شخص سخاوت نفس کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جو نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس بیمار کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا یہاں تک کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ فکان ابو بکر رضی اللہ عنہ یدعو حکیما لیعطیہ العطا فیابا ان یقبل منہ شیئا ثم ان عمر رضی اللہ عنہ دعاہ
ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين أشهدهم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيابى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حکیم کو بلایا تاکہ انہیں کچھ دے، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں کچھ دینے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم گواہ رہنا کہ میں حکیم کو ان کا وہ حق دینا چاہتا ہوں جو اللہ جل شانہ نے اس مال فے میں ان کے لیے مقرر کیا، لیکن وہ اسے لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ پس حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اپنی وفات تک کسی سے کچھ نہیں لیا۔ یرزاؤ را پھر زا پھر حمزہ بمعنی کسی سے کوئی چیز نہیں لی، اور اس کی اصل جو ہے رزء آتا ہے اور اس کا ترجمہ ہے النقصان، یعنی نقصان، کسی سے کوئی چیز لے کر اس کی چیز میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور اشراف النفس، کسی چیز کی طرف جھانکنا اور اس کے لالچ کرنا۔ اور اسی طرح سخاوت النفس، یعنی کسی چیز کی طرف نہ جھانکنا، نہ لالچ کرنا، اس کی پرواہ نہ کرنا اور نہ حرص کرنا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کی وجہ سے حضرت حکیم پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں لی، جو انہوں نے آپ سے وعدہ فرمایا تو اس وعدے کو پورا کیا۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ بغیر اشراف کے اگر مال ملے تو آدمی کا اس کو لے لینا جائز ہے، مگر عزیمت یہ ہے کہ وہ اسے قبول نہ کرے۔ تو حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت پر عمل کیا کہ صحابہ نے جب ان کو فرمایا تو وہ مال لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اس مال کو بھی نہ لیا۔ وعن ابی بردہ عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات ونحن 6 نفر بیننا بعیر نعتقب فنقبت اقدامنا ونقبت قدمی وسقطت اظفاری فكنا نلف على ارجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على ارجلنا من الخرق۔ قال ابو بردہ فحدث ابو موسیٰ بهذا الحدیث ثم كره ذلك وقال ما كنت اصنع بان اذكر قال كأنه كره ان يكون شيئا من عمله افشاه متفق علیہ۔ حضرت ابو بردہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور ہم 6 آدمی تھے۔ ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے، پس پیدل زیادہ چلنے کی وجہ سے ہم سب کے پیر زخمی ہو گئے تھے اور میرا پیر بھی زخمی ہو گیا اور میرے پیروں کے ناخن گر گئے۔ پس ہم نے اپنے پیروں پر کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹ لیے۔ پس اس غزوے کا نام ہی غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا، کیونکہ ہم نے اپنے پیروں پر چیتھڑے باندھے تھے۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کی، پھر اسے ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ میں اسے بیان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تو راوی حدیث یعنی حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ گویا آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ ان کے نیک اعمال کا افشا ہو۔ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری غزوے کے دوران یہ حالت تھی کہ ہمارے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہ تھی اور ہمارے پاس
چلنے والا جو ہے سفر زیادہ تھا، اس لیے کہ 6 لوگوں کے حصے میں ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہونا تھا، تو اس کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو گئے اور پاؤں پر کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹ لیے۔ رکاع کہتے ہیں کپڑوں کے چیتھڑوں کو۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اس غزوے کا نام جو ذات الرقاع پڑا وہ اس وجہ سے پڑا کہ رکاع چیتھڑے کو کہتے ہیں، اور اس سفر میں جیسے کہ حدیث میں ہے کہ زیادہ چلنے کی وجہ سے صحابہ کرام کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے اور اس وجہ سے انہوں نے چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کو ذات الرقاع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رنگ برنگے کپڑوں کے جھنڈے بنائے تھے، اور بعض کے نزدیک کہ ایک پہاڑی کا نام ہے، لیکن اس حدیث میں جو بتائی گئی وجہ وہ یہی تھی کہ کپڑے پاؤں پر باندھے گئے، اس لیے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہا گیا۔ یہ غزوہ ذات الرقاع جو ہے یہ قبیلہ غطفان کے 2 قبیلے بنو محارب اور بنو ثعلبہ نے یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سوچا، یعنی ان کے خلاف لشکر کو جمع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے پہلے ہی سے پیش قدمی کر لی اور 400 صحابہ کو لے کر آپ تشریف لے گئے، اور یہاں پہ فرمایا وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، یعنی ہم 6 آدمی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے صحابہ کرام کی مختلف ٹولیاں اور جماعتیں بنا دی تھیں، اور جس جماعت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس جماعت میں بھی 6 آدمی تھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس غزوے میں کل آدمی ہی 6 تھے۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس غزوے میں اپنی شرکت کو تو بیان کر دیا، لیکن اس بات کو انہوں نے پسند نہیں کیا کہ ان کے کسی نیک عمل کا لوگوں کو پتہ چلے، کہ اس سے آدمی میں ریا وغیرہ کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس احتیاط کی وجہ سے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو بردہ، ان کے ہم مختصر سے حالات دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا نام اور ان کی کنیت وغیرہ۔ ان کا نام عامر تھا اور ان کی کنیت ابو بردہ تھی، اور یہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو بردہ نے زیادہ تر علم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا، اور ساتھ ساتھ اپنے والد سے بھی علم حاصل کیا۔ اور امام نووی تہذیب الاسماء میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کی توثیق اور جلالت پر سب کا اتفاق ہے، اور علامہ ابن سعد یہ فرماتے ہیں کہ احادیث کو کثرت سے روایت کرتے ہیں اور یہ ثقہ ہیں۔ ان کی وفات 104 ہجری میں ہوئی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے، اور یہ ان کے بیٹے ہیں۔